السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام آواز ابن آدم کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر شجاع صغیر خان آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا پروگرام ہمارا مسائل ابن آدم کے حوالے سے ہے۔ 65 سالوں سے ابن آدم جن مسائل سے دوچار ہے، وہاں ایک مسئلہ بہت اہم جو ہے وہ ہے جہیز کی لعنت۔ آج اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے سینکڑوں ہماری مائیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی شادی کی حدود کو عبور کر چکی ہیں۔ مسائل ہیں کہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ جہیز، شادی، بے مصرف لوگوں نے اس میں پیسے کا ضیاع کرنا شروع کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شادی میں 5 ارب روپے جو تھے وہ خرچ ہوئے۔ اب میں 5 ارب روپے میں بڑا حیران ہوا کہ ایک آدمی 5 ارب روپے ایک بیٹے کی شادی میں خرچ کر رہا ہے۔ کاش وہ اس قوم کی کم سے کم 5000 بیٹیوں کو وہ عزت کے ساتھ اس اماؤنٹ سے رخصت کر سکتا تھا، لیکن یہ ہمارا معاشرتی المیہ ہے۔ آج اس حوالے سے گفتگو کے لیے میں نے جس ہستی کو یہاں بلایا ہے وہ ایک نامور ٹی وی آرٹسٹ ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کا شوق ماڈلنگ بھی ہے اور آپ ان بچوں کو تعلیم دیتی ہیں کہ جو گروئنگ بچے ہوتے ہیں، یعنی مونٹیسری ٹو پرائمری لیول کے جو بچے ہوتے ہیں، جہاں بچے کو بہت عملی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، میں آپ کا تعارف کراؤں آج کی ہماری مہمان ماہین صاحبہ سے۔ ماہین صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماہین صاحبہ، ابھی آپ نے سنا، میں نے کہا کہ جہیز جو ہے ایک بہت بڑا ہمارا سماجی مسئلہ ہے، ایک المیہ ہے۔ بہت ساری ہماری مائیں جو ہیں، مائیں تو نہیں کہوں گا، بہنیں ہماری جو ہیں، بیٹیاں جو ہیں، وہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ایک بہت بڑے سرمایہ دار نے اپنے ایک بیٹے کے ولیمے پہ 5 ارب روپے خرچ کیے۔ تو یہ غریب ملک ہے ہمارا غریب ملک ہے۔ ہمارے یہاں 98% غریب طبقہ ہے، 2% مرات یافتہ طبقہ ہے۔ یہ آپ سنتی رہتی ہیں، آئے دن اخباروں میں بھی پڑھتی رہتی ہیں۔ ہر بڑا لیڈر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ غیر مرات یافتہ طبقہ ہے، چند مرات یافتہ لوگوں کے ہاتھوں میں ساری طاقتیں ہیں۔ تو اب یہ جو مرات یافتہ طبقہ ہے ہمارا، جیسا کہ 5 ارب جس نے شادی میں خرچ کیے، آپ نہیں سمجھتی کہ اس 5 ارب سے اس مادر وطن کی نہ جانے کتنی جو ہیں بیٹیاں اور جو بہنیں ہیں وہ بیادی جاتی ہیں؟ جی، بیاہ سکتے ہیں، لیکن یہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ اوروں کو بھی وہ ٹم دیں۔ غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے ایک جملہ کہا کہ امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے، اچھا یہ تو سب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس سسٹم کو کون صحیح کرے گا؟ اس سسٹم کو ہم اور آپ نے مل کے صحیح کرنا ہے، باہر سے فرشتے تو نہیں آئیں گے نا؟ دیکھیے، ہر ایک اپنے فرائض کو ذمہ داری سے نبھائے تو سسٹم خود ہی صحیح ہو جائے گا، لیکن کوئی بھی نہ دیانت داری سے کام نہیں کر رہا۔ اچھا، دیانت داری کو آپ کس زمرے میں لے کے جاتی ہیں؟ دیانت داری جیسے آپ ہم جاب کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی ٹائمنگ دینی، ہم دیکھتے ہیں ہمارے بڑے نہیں ہیں، ہم لوگ جاب سے چھٹی کر لیتے ہیں یا نہ بچوں کو نہیں وہ کیئر کرتے، یہ ہماری یہ ہمارا ذمہ داری سے ہم نے غفلت برتی ہے یا نہیں؟ آپ جو بچوں کو پڑھاتی ہیں، آپ جن بچوں کو پڑھاتی ہیں ان بچوں کو آپ بیس سے لے کے چلتی ہیں۔ آپ مونٹیسری کے بچے دیکھیں، ایک بچہ مونٹیسری کا اس کو بیس دینا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاؤ آر یو، یہ وہ جملے ہوتے ہیں جس سے وہ معاشرے میں اپنا ایک مقام کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ بچے کے اندر ایک اس کا ایٹیٹیوڈ چیک ہو رہا ہوتا ہے مونٹیسری لیول پہ۔ اچھا، مونٹیسری لیول پہ جو ٹیچرز پڑھا رہی ہوتی ہیں ان کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچے کو وہ تربیت دے رہی ہوتی ہیں جو اس کو معاشرے میں ایک مقام دلاتی ہے آگے چل کے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو مونٹیسری کی جو تعلیم ہے جو آپ دے رہی ہیں بچوں کو، اس میں آپ کو کہاں کہاں مشکلات پیش آتی ہیں، اور اب تک وہ بچے جنہیں آپ نے پڑھایا وہ کہاں تک ان کا سفر ہوا ہے، کہاں تک وہ پہنچے ہیں بچے؟ دیکھیں، میں یہ جانتی ہوں جن کے نا پیرنٹس ساتھ دیتے ہیں نا وہ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ان کے پیرنٹس نہیں توجہ دیتے بچوں کو، ہم کتنی بھی محنت کر لیں ہمارے ساتھ وہ ہمیں رزلٹ نہیں آتا جو ہم چاہتے ہیں۔ اچھا، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ والدین جو توجہ دیتے ہیں، کیئر دیتے ہیں، کیئر دیتے ہیں، ان کے بچے بالکل الگ ہی فیل ہوتے ہیں۔ جن کے پیرنٹس ایجوکیٹڈ ہیں ان کے بچے بھی ایجوکیٹڈ الگ ایک لینگویج بولتے ہیں۔ جن کے بیکورڈ ہیں، ہم کتنا بھی انہیں منع کر لیں کہ آپ نے اسپیک نہیں بولنی، انہوں نے اپنی مدر اسپیک بولنی۔ اچھا، جس لیول پہ آپ پڑھاتی ہیں بچوں کو
وہ کون سا لیول ہے؟ اے لیول ہے، او لیول ہے؟ میں ایک سمپل سے اسکول میں پڑھاتی ہوں کیونکہ میرے گھر کے قریب ہے اور میں اتنی ٹرانسپورٹ افورڈ نہیں کرتی کہ جاؤں صبح. یہ قریب ہی ہے لیکن میڈیم اسکول ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے. دیکھیں ہم جو یہاں بیٹھے ہیں وہ تو مسائل ابن آدم کے حل کے لیے بیٹھے ہیں، اور ایک عام آدمی، ایک عام شہری بھی ہمارا مہمان ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی کسی بڑے سرمایہ دار کی اس پروگرام میں آنے کے لیے کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے. مطلب ایک عام آدمی سے بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں. آپ نہایت ہی معزز پیشے کو لے کے چل رہی ہیں کیونکہ تعلیم ایک بہت معزز پیشہ ہے. اچھا، یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک دم آپ کو کیا یہ ماڈلنگ کا اور ڈراموں کا شوق ہوا؟ اصل میں تعلیم سے تو میں کافی ٹائم سے جوائنڈ ہوں، لیکن سائڈ طور پہ میں کبھی کوئی نہ ایکٹنگ ماڈلنگ کرتی رہتی ہوں. اچھا، مطلب گھر والوں کی طرف سے کوئی مجھے وہ نہیں ہے رکاوٹ. اچھا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو مطلب آپ نے اب تک کتنے پلیس میں کام کیا؟ میں نے کافی پلیس میں کام کیا ہے. اچھا، آپ کو جو وہاں سے معاوضہ ملتا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ صحیح ہے، گزارا ہو جاتا ہے؟ ہاں، گزارا اچھا ہو جاتا. اچھا، ہم اب اپنے سبجیکٹ کی طرف واپس جا رہے ہیں، جہیز کی لعنت پہ. جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم خود صحیح ہو جائیں، وہ والدین جو بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے یا بیٹوں کی شادی کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بڑا اہم واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کری. بیٹی ماموں کے گئی بیاہ کے. اس کے ماموں نے یہ کہا کہ جی میں جہیز کے نام پہ کوئی چیز نہیں لوں گا. اچھا، میری بیگم مجھ سے کہنے لگیں کہ ان کو کہنے دیں، آپ کو تو جو دینا ہے وہ دے دیں. میں نے کہا نہیں، ایک آدمی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہم نے اس کی ہیلپ کرنی ہے معاشرے کے اندر. آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کری، ایک سوئی تک نہیں دی. ٹھیک ہے، اس کی ساس بہت انہوں نے اسٹریٹ فارورڈلی کہا مجھ سے کہ جی آپ کسی قسم کی کوئی برڈن اپنے اوپر نہیں لیں گے. جہیز نہ مجھے پسند ہے، نہ میں اس چیز کو فروغ دینا چاہتی ہوں. مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں. پچھلے دنوں میرے بڑے بھائی نے اپنے بیٹے کی شادی کری، تو وہ جو بہو ہمارے گھر آئی ان کے گھر والوں کو صاف بڑے بھائی نے یہ کہا کہ جی ہمیں جہیز نام کی کوئی چیز نہیں چاہیے. تو میں تو اس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں جہاں ہم یہ جہاد لے کے چل رہے ہیں. میں بھی انشاءاللہ جب اپنے بچوں کی شادی کروں گا تو میں بھی جہیز نام کی کوئی چیز لینا پسند نہیں کروں گا، کیونکہ جو چیز ہمارے پیارے نبی نے پسند نہیں کری ہم کیسے کریں؟ دیکھیں جہیز تو کہیں سے بھی دین اسلام سے ثابت ہی نہیں ہوتا نا. یہ تو بڑے بڑے ٹی وی اور جناب فریج اور اے سی، یہ ساری چیزیں آج کل جہیزوں میں جاتی ہیں. بلکہ کئی جگہ میں گیا میں نے دیکھا ڈسپلے ہو رہا ہے باقاعدہ، وہاں باقاعدہ مکان دیے جاتے ہیں، اس قدر دیا جاتا ہے کہ غریب لوگ سوچ بھی نہیں پاتے. مطلب وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بیٹیاں گھر بیٹھی رہتی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے معاشرے میں. حالانکہ میری ایک فرینڈ ہے وہ بہت پیاری ہے، لیکن جو رشتہ آتا ہے پہلے پوچھتے ہیں آپ کا اپنا گھر ہے؟ اچھا، کہ یہ ان کے فادر کیا کام کرتے ہیں؟ مطلب ان کا پہلا ہی دیکھنے میں لڑکی پسند آ جاتی ہے لیکن جہیز کی پرابلم آ جاتی ہے. لیکن اب وہی مسئلہ بتایا نا، یہ سماجی مسئلہ ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جو اور حالانکہ کہا جاتا ہے جہیز نہیں چاہیے، لیکن کہتے ہیں نہیں دکھاوا تو نام کا ہے بس. نہیں، پھر بھی آپ اپنی بیٹی کو دیں گے تو صحیح. یہی تو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو مل کے اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا. لیکن اتنے لالچی دنیا ہے کہ نہیں جہاد آپ کر سکتی. عورت ہی مانگ رہی ہے، ساس ہی کہتی ہیں کہ نہیں جی میں نے اپنے بیٹے کو کمائے نہ اتنی محنت سے نہ اتنے پیسے لگا کے پڑھایا ہے تو یہ بہو سے ہی لیا جائے گا. نہیں دیکھیں میں بتاؤں، اب ایسا دور نہیں ہے، شعور لوگوں میں آ رہا ہے. جیسے میں نے بھی آپ کو 2 مثالیں دی. ایک تو میں نے آپ کو اپنے گھر کی دی نا، اپنی مثال دی، اپنی ذاتی مثال دی، اپنے بڑے بھائی کی مثال دی. تو میں کوئی معاشرے سے ہٹ کے تو نہیں ہوں نا. رائٹ. جب میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہوں. جب میں تبدیل کر رہا ہوں تو یقیناً ایک کو دیکھ کے ایک چراغ جلتا ہے نا. مطلب جو سبجیکٹ میرا تھا میرے عزیز رشتہ داروں نے اس کو عام کیا میرے ساتھ. تو آج جو بات میں یہاں سے بیٹھ کے کر رہا ہوں کہ جی ہم جہیز پہ لعنت بھیجیں سب مل کے، جو بیٹیاں گھروں پہ بیٹھی ہیں وہ اپنے اپنے گھر کی ہوں، اور جو مسائل ہیں، جو والدین بیچارے 6 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 3 کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، وہ بے پناہ اس باپ کے دل سے پوچھو کہ وہ ہارٹ کا اس کو تکلیف ہوتی ہے، شوگر کی اس کو ہوتی ہے، بال اس کے وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں، وہ وقت سے پہلے ضعیف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ نے کہہ دیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ بڑے لالچی ہیں. ایسا نہیں ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. معاشرہ ایک معاشرہ ہے، فرد سے معاشرہ تشکیل دیتا ہے. آپ اور ہم بھی ایک فرد ہیں اور ہماری وجہ سے ہی معاشرہ تشکیل دے رہا ہے. تو اب ہم نے یہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے مل کے جہاد کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس سبجیکٹ کو عام کرنا ہے کہ دیکھیں جی آپ کے یہاں بیٹیاں ہیں،
آپ برائے مہربانی بالکل فکر نہ کریں، ہم ایسے رشتے آپ کو لا کے دیں گے جو آپ سے جہیز نام کی کوئی چیز نہیں لیں گے۔ ہم نے ان لڑکوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان کی فیملیز کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جہیز بہت بری چیز ہے، ہمارے پیارے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اگر پسند فرمایا ہوتا تو جنت سے جہیز آتا۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوئی ہے تو اس وقت چند چیزیں تھیں، چند چیزیں، جا نماز تھی اور آپ کا تسبیح تھی، ایک مشکیزہ تھا اور ایک چٹائی تھی۔ یہ 4 چیزیں چھوٹی سی تھیں جو یعنی جو سردار ہیں خواتین کی جنت میں، ان کے پاس اگر آپ چاہتے، آپ سرکار پسند فرماتے تو جنت سے حوریں آتی، باقاعدہ جہیز لکھے، لیکن سرکار نے ہر کام عملی کیا ہے، سرکار کی تمام اسوہ حسنہ عملی ہے، بعمل تھے آپ۔ ہم ان کے کون ہیں؟ امتی ہیں، ہمیں بھی اس کو فالو کرنا ہے۔ آج اگر ہم نے ان چیزوں کو فالو نہیں کیا تو مسلمان جس تیزی سے زوال کی طرف جا رہا ہے وہ نہیں سنبھل پائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس پہ ہم کام کر کے اپنے آقا کو، اپنے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ چند چیزیں ہیں، ہم اچھے اخلاق سے خوش کر سکتے ہیں۔ ہم جہیز کی جو ہے سلسلہ، اس پہ پابندی لگا کے، اور جو اسلاف ہوتا ہے، آپ دیکھیں شادی کے اندر آپ جاتے ہیں کہیں 8-8 9-9 10-10 ڈشیں ہوتی ہیں کھانے کی، کہیں ایک ڈش نہیں ہوتی، کہیں 10-10 12-12 ڈشیں ہوتی ہیں، تو ان ڈشوں کو کم کریں۔ دیکھیں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، 1 ڈش کر دیں، اور اگر کوئی آدمی 1 ڈش بھی نہیں کر سکتا اس سے کہیں آپ چائے پلا دیں، چائے بھی نہیں پلا سکتا روح افزا کا شربت پلا دیں۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر، کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھائے کہ جی وہ غریب تھا، اس نے تو شربت پہ بیٹی کی شادی کی، کوئی بات نہیں، کھجوروں پہ بھی نکاح ہوا ہے، تاریخ تو پڑھیں ہم اپنی نا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو بچانا ہے، اپنے معاشرے کو بچانا ہے، اپنے سسٹم کو بچانا ہے، اور جب ہم اب تمام چیزوں کو بچانے نکلیں گے تو ہمیں تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو خود بعمل ہونا پڑے گا۔ جب تک آپ خود بعمل نہیں ہوں گی، جب تک آپ خود باشرہ نہیں ہوں گی، آپ دوسرے کو نہیں موٹیویٹ کر سکتی نا، آپ کو خود ہمت کرنی پڑے گی۔ کل آپ اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہیں، آپ لڑکے والوں سے کہیں گی کہ جی میں اپنی بیٹی کو جہیز نام کی کوئی چیز نہیں دوں گی، اب انہیں یہ سمجھنا ہے کہ بھئی یہ عورت نہیں دے رہی ہے تو ٹھیک ہے، ہم لائیں اس کی بیٹی کو اپنے گھر۔ ہمیں اس سوچ کو عام کرنا ہے، ہمیں لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو ان تمام چیزوں سے نکالنا ہے جو انہیں بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیں نافرمانی کس قدر عام ہو چکی ہے، بچے کہنا نہیں مانتے، یہ کیا ہے؟ یہ بہت سارے مسائل ہیں جو ابن آدم فیس کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں آئے دن روڈ کے اوپر جو ہے، آپ نے بینک سے پیسے نکالے، 2 لڑکے آئے انہوں نے چھینے اور وہ لے گئے۔ اچھا موبائل پہ آپ بات کر رہے ہیں، 2 لڑکے آئے انہوں نے ٹی ٹی دکھائی اور لے گئے۔ پورے کراچی کے اندر یہی ہو رہا ہے، بلکہ میں تو ایک سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، کراچی میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ کراچی میں زیادہ ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری پولیس کی نااہلی ہے، سیدھی بات ہے۔ جب وہ تھانوں میں بیٹھے رہیں گے، وہ پیٹرولنگ نہیں کریں گے، وہ مجرم جو گرفتار ہوتے ہیں وہ ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، معاشرہ ہمارا یقیناً جرائم پنپتے رہیں گے۔ تو ہم جہیز کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، اب ہمارا پروگرام کیونکہ اینڈ کی طرف جا رہا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس جہیز کے حوالے سے کوئی اگر پیغام ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، لڑکوں کو، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پیغام ہو جو آپ دینا چاہتی ہوں کہ ہاں مطلب یہ جو بات کہی جا رہی ہے آواز ابن آدم کے روستم سے، جو ڈاکٹر شجاع نے ابھی ایک بات کی ہے جہیز کے حوالے سے کہ جی یہ ایک لعنت ہے اور ہمیں اس لعنت سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، آیا کیا ہم اپنی جگہ صحیح ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنے نبی کی زندگی پہ عمل کریں نا، یہ ساری پرابلم کریٹ نہ ختم ہو جائے۔ ہم یہی ہے کہ ہمیں اپنی نبی کی زندگی پہ عمل کرنا چاہیے، اور دوسروں کی نہ حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اس کے لیے ایک ہے نا سخت قدم اٹھانا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے ہم نے جہیز دینا ہی نہیں ہے، مسٹ ہے۔ ہاں مطلب آپ اس سلسلے میں گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گی کہ کوئی ایسا قانون پاس کرے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کا چاہنا وہ تو ایک وقتی طور پر، دیکھیں اگر یہ نہ ڈش کر دے کہ نہ یہ جو اتنے زیادہ ہے اس پہ پابندی کر دے، بہت سے غریب لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔
یہی تو میں آپ سے عرض تو یہ انہیں کرنا چاہیے. گورنمنٹ کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ آپ ہماری گورنمنٹ کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ میں گورنمنٹ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک تو کھانوں پہ جو اتنا خرچہ ورچہ سب کو ون ڈش کر دیا جائے اور غریب لوگوں کا خیال کیا جائے کہ ان کا اس کا قدر نہ. آج کل ٹیکسز وغیرہ یہ سب کچھ غریبوں کے لیے تو کم سے کم کیجیے گا. اچھا ٹیکسز تو وہ اپنی جگہ، ابھی بات یہ ہو رہی تھی کہ جہیز کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ طور پہ قانون پاس ہونا چاہیے کہ جو جہیز لے گا وہ بھی قوم کا مجرم ہے، جو دے گا وہ بھی، اور جو دے گا وہ بھی قوم کا مجرم ہے. اس طرح مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. جب آپ ایک چھوٹے سے بجلی کے چور کو پکڑ کر 5 لاکھ روپے سزا اور 3 سال کی جیل تو دے سکتے ہو، آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ بجلی کی چوری کر کیوں رہا ہے. وہ اس لیے چوری کر رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی آمدنی تو 10,000 روپے مہینہ ہے. 5,000 روپے وہ کیسی کو کہاں سے دے گا؟ وہ بچوں کو کیسے پالے گا؟ وہ تو بحالت مجبوری چوری کر رہا ہے نا. اس کے تو مسائل اتنے ہیں کہ وہ چوری کرنے پہ مجبور ہے. اس کے لیے تو آپ نے قانون پاس کر دیا کہ جی جو چور ہے، جو بجلی چوری کر رہا ہے، اس کو 5 سال کی سزا ہوگی اور اس کو جناب والا اس پہ جو ہے وہ 5 لاکھ جرمانہ ہوں گے. ایک چھوٹا سا آدمی، یہ کون کرتا ہے؟ بڑا آدمی تو بہت کم کرتا ہے، وہ تو پکڑا بھی نہیں جاتا. چھوٹا آدمی پکڑا جاتا ہے ہمارے یہاں. اس سے کیا ہوگا؟ اور تیزی سے کرپشن پھیلے گا. یہ حل نہیں ہے. بڑی چیزوں پہ پابندی لگائیں. سزائیں دینی ہیں بڑی چیزوں پہ دیں، بڑے جرائم پہ دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں، جو بنیادی رائٹس ہیں، گیس ہے، پانی ہے، بجلی ہے، اسے اتنا سستا ہونا چاہیے کہ کوئی اسے چوری کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آج ہماری آپ کی گفتگو ہوئی ہے، میں آپ کا بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں ٹائم نکالا. میرے پروگرام آواز ابن آدم میں آئیں آپ، اور انشاءاللہ جو آپ نے آپ سے سنا ہے، جو ہمارے ناظرین نے آپ سے سنا ہے، ہم بے حد مشکور ہیں آپ کے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. چلتے چلتے السلام علیکم.